عطا صاحب، اس سے پہلے کہ جو تمام سچویشن بنی ہے کل رات سے اب تک، اس پر میں آپ سے بات کرتی، لیکن ابھی تو ہم نے دیکھا کہ پاکستان کے اوپر ہی سائبر اٹیک کیا گیا، اور پاکستان کی کئی ساری ویب سائٹ، کچھ نیوز چینلز کی ویب سائٹ کو، نیوز چینلز کو اٹیک کیا گیا ہے. تو ابھی تک آپ یہ معلوم کر پائے ہیں کہ یہ اٹیک ہوا کس طرف سے ہے؟ دیکھیے اس پہ ایز وی اسپیک جو ٹیکنیکل ٹیمز ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور اس کی تفصیلات سامنے آ جائیں گی. اینڈ آبویسلی ہم انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جو ملک دشمن قوتیں ہیں اور ان کو بہت تکلیف ہے پاکستان سے. تو ٹیکنیکلی اس کو دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیسے ہوا اور اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیا ٹیکنیکل ٹولز اس کے لیے یوز ہوئے. تو جیسی تفصیلات آتی ہیں وہ آپ سے ہم شیئر کر لیں گے. اینڈ ریسٹ ایشورڈ اسٹیٹ آف پاکستان ول گیٹ ٹو دا باٹم آف دس. اس پہ بالکل تمام تفصیلات سامنے آئیں گی اور ہر حوالے سے اس معاملے کو اس وقت ایز وی اسپیک جی. ایک آن گوئنگ سچویشن ہے تو اس کو دیکھا جا رہا ہے. جی اچھا منسٹر صاحب، یہ فرمائیے گا کہ کیا کوئی اس طرح کے امکانات موجود ہیں یا آپ کو شبہ ہے کہ یہ اٹیک، اس طرح کا اٹیک اسرائیل کی طرف سے ہو؟ دیکھیے کچھ آن لائن ایپس کے اوپر ایسے میسیجز آئے ہیں اور ان کا لوگو بھی ایک ڈسپلے کیا گیا ہے. بٹ ایز آئی سیڈ اٹس ٹو ارلی ٹو کامنٹ آن دس. ابھی جو اس کی ہو رہی ہے ایک آن گوئنگ سچویشن ہے، تحقیقات ہو رہی ہیں، ٹیکنیکلی دیکھا جا رہا ہے. تو جیسی تفصیلات آتی ہیں تو وہ ہم جی. سب کے سامنے رکھ دیں گے. جی. اس وقت کچھ کنفرم کرنا میں سمجھتا ہوں قبل از وقت ہوگا کیونکہ ایک ٹیکنیکل چیز ہے. تو ریسٹ ایشورڈ دا بیسٹ ٹیمز اویلیبل دے آر آن اٹ. جی. جی بالکل ٹھیک. اور عطا صاحب، جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہو سکتی ہے وہ ڈیفینیٹلی اس وقت موجودہ حالات میں اور کسی کے پاس یہاں پر نہیں ہو سکتی، کہ ہم آپ کو خود بھی دیکھ رہے ہیں کہ آپ کس طرح سے مختلف موازوں پر ہیں اس وقت. جو افغانستان اور پاکستان کا معاملہ چل رہا ہے اس میں آپ اور آپ کی ٹیم کس طرح سے کام کر رہی ہے، کس طرح سے چل رہی ہے. تو اس سے پہلے کہ میں اس ٹاپک پر بھی آؤں، میں چاہ رہی ہوں کہ ذرا جو ایران والی سچویشن بنی ہے اس پر بھی ہم بات کر لیں. سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی قیادت، اہم قیادت اب نہیں رہی. ہر ملک اس طرح سے اس ملک کو ایران کی طرف سے نشانہ بنایا جا رہا ہے، یا جہاں پر امریکی اڈے ان کی تنصیبات ہیں اس کو نشانہ بنانے کی وہ بات کر رہے ہیں. جنگیں عطا صاحب رکتی نہیں ہیں، وہ بڑھتی ہیں، بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انفیکٹ اب جس طرح سے ریٹیلیٹ ایران کی طرف سے کیا جا رہا ہے، پاکستان کہاں اسٹینڈ کر رہا ہے؟ پاکستان کی کیا صورتحال ہے اور کیا حکمت عملی ہے ہماری اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے؟ دیکھیے پاکستان نے، آپ نے دیکھا کہ یو این سیکیورٹی کونسل میں بھی جو ہمارے مستقل مندوب ہیں ان کی سٹیٹمنٹ بھی دیکھی، اور آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جو ایران کے وہاں پہ ریپ ہیں انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا. اور پاکستان کے فارن آفس نے مذمت بھی کی جو ایران پر حملہ ہوا. اور اس کے بعد مگر ایران نے جو حملہ کیا گلف سٹیٹس کے اوپر، اس پہ بھی کل تینوں جو سربراہان تھے، کراؤن پرنس آف سعودی عربیہ محمد بن سلمان، پریزیڈنٹ آف یو اے ای محمد بن زائد، اور قطر کے امیر شیخ تمیم، اور آج پرائم منسٹر کی بات ہوئی اردن کے شاہ عبداللہ سے، اور ایسے ہی کنگ آف بحرین کے ساتھ بات ہوئی. تو دیکھیے وہاں بھی ایک پاکستانی شہری جو ہے وہ شہید ہوا یو اے ای کے اندر. تو یہ بڑی ایک انفارچونیٹ جی. سرکمسٹانس ہے. اور آج آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر نے ایرانی قوم سے پاکستانی قوم اور پاکستانی حکومت کے بہاف پہ تعزیت بھی کی، اور جو شہادت ہوئی ہز ایمیننس آیت اللہ خامنائی کی اس پہ افسوس کا اظہار بھی کیا، اور یہ دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو بھی صبر دے، اور پوری جو ایرانی قوم ہے اس کے دکھ میں ہم شریک ہیں. اور اس حوالے سے ایک بڑا کیٹیگورک سٹیٹمنٹ پرائم منسٹر کا ہے. دیکھیے پاکستان نے ماضی قریب کے اندر اس معاملے کو بہت حل کرنے کی ہر سطح پہ کوشش کی، اور آپ نے دیکھا کہ سفارتی محاذ پر بھی پاکستان پیش رہا. اور کو یاد ہوگا کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اندر بھی تشکر پاکستان کے نعرے بھی لگے، وہ بھی پوری قوم نے دیکھے. جی درست. اگر اس کا جو فال آؤٹ ہوا کہ جب اسرائیل نے حملہ کیا ایران کے اوپر، اس کو کنڈیم بھی کیا گیا، اور اس حوالے سے کیٹیگورک فارن آفس نے ایک اسٹیٹمنٹ بھی جاری کیا. مگر اس کے بعد جو گلف اسٹیٹس کے اوپر ایک اٹیک ہوا، obviously پاکستان نے اس کی بھی مذمت کی. تو یہ ایک volatile سچویشن ہے پورے ریجن میں، اور دعا ہے کہ جی. یہ طوفان تھمے اور یہ جی. معاملہ کسی طرف لگے، اور خوش اسلوبی اور امن کی طرف ہم واپس لوٹیں.
مگر اس وقت جو سچویشن بالکل ہے درست وہ پتہ صاحب جو آپ آپ کے بات ساتھ. کر رہے ہیں یہ آپ کی بات بالکل درست ہے کہ پاکستان کا جس طرح کا سٹانس رہا انفیکٹ وہ جون میں بھی ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے مئی میں جو ساری سچویشن بنی تھی پاکستان اور انڈیا کی وہاں پر ہم نے ایران کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیکھا تھا، لیکن جب جون میں ایران کی سچویشن بنی اس میں پاکستان نے جو کچھ کیا اس پہ نہ صرف تشکر کا اظہار کیا گیا بلکہ پھر ایک اہم وزٹ بھی ہوا. اب جو اس وقت حالات ہیں اس میں وزیر اعظم پاکستان نے نہ صرف ایک بڑا سٹیٹمنٹ دیا بلکہ ان کا ایک بڑا اہم دورہ تھا جو اسے منسوخ کیا، رشیا کا دورہ تھا. پھر اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے ایک اہم سیکورٹی اجلاس بھی بلا لیا ہے. تو یہ جو اجلاس ہونے جا رہا ہے اس اجلاس میں کن امور پر یا کن اہم معاملات پر بات ہونی ہے یا ہو چکی ہے اور کیا اہم فیصلے ہیں جو اب اس اجلاس سے آنے ہیں؟ دیکھیے یہ وزیر اعظم نے مشاورت کے بعد یہ بہتر سمجھا کہ روس کے دورے کو ملتوی کیا جائے، اور یہ ایک بڑا جی ریزنیبل اور سینسیبل ڈیسیجن تھا. اور دیکھیے یہ روس کا دورہ بہت اہمیت کا حامل تھا، اور میں دیکھتا رہتا ہوں کہ جو یہ دورے ہوتے ہیں جس پہ ہمیں انوائٹ کیا جاتا ہے، بہت لوگ اس کو کرٹیسزم کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں. مگر اس میں پاکستان کے تعلقات بہت بہتر ہوتے ہیں، ٹریڈ بڑھتی ہے، انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، ہمارے بزنس سیکٹر کو موقع ملتا ہے بی ٹو بی ایگریمنٹس کا، اور پاکستان کو لیوریج ملتا ہے اپنی فارن پالیسی پہ. تو یہ بڑا اہمیت کا حامل تھا یہ دورہ. مگر موجودہ حالات میں جہاں افغانستان کی ایک صورتحال ہے، پھر ایران کی صورتحال ہے، مشاورت کے بعد یہ بہتر سمجھا گیا اور وزیر اعظم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس دورے کو ملتوی کر رہے ہیں، بلکہ مؤخر کر رہے ہیں. اور جی روسی حکومت کے ساتھ کوئی ایک بامی مشاورت کے بعد کوئی اگلی تاریخ کا فیصلہ کر لیا جائے گا جب حالات جو ہے وہ تھوڑا سا نارملسی کی طرف لوٹتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آج جو سیکیورٹی کی ایک میٹنگ ہوئی، پورے ملک میں جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کو بیف اپ کرنے کے حوالے سے، اور اپنے شہریوں کو محفوظ بنانے کے حوالے سے. اور میں دیکھیے آیت اللہ خامنائے والے غم میں ہم سب شریک ہیں، پوری قوم نے اس پہ سوگ بھی منایا اور ایک غم کا اور افسوس کا اظہار بھی کیا. مگر توڑ پھوڑ کرنا، جلاؤ گھیراؤ کرنا، یہ تو غم کے اظہار کا طریقہ کار نہیں ہے، اور یہ مناسب طریقہ کار بھی نہیں ہے کہ جلاؤ گھیراؤ اور توڑ پھوڑ کی جائے. اس پہ بھی میں تلقین کروں گا کہ ہم اس پہ صبر سے کام لیں. جب اسٹیٹ اور حکومت نے پورے اس عرصے میں سفارتی محاذ پہ بھرپور اپنا کردار ادا کیا ہے، اور جس کو تسلیم کیا گیا ایرانی سائڈ کی طرف سے، کل میں بتا رہا ہوں کہ کل رات کو یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ایران کے ریپرزینٹیٹیو ہیں انہوں نے پاکستان کا شکریہ ادا کیا. تو یہ توڑ پھوڑ جلاؤ گھیراؤ یہاں پہ اس کی تک نہیں بنتی ہے. تو ویسے اوور آل سیکیورٹی کے حالات کو دیکھا گیا، درست بات. اور ایران میں جو پاکستانی ہیں، پاکستانی شہری، ان کی بحفاظت وطن واپسی بذریعہ آذربائیجان اس کی اپڈیٹ لی گئی. اور ایران میں ہمارے سفیر اور آذربائیجان میں ہمارے جو سفیر ہیں وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور پاکستانیوں کو جو ہے ان جی کا انخلاء جو ہے وہ ممکن بنایا جا رہا ہے. پھر افغانستان والی صورتحال پہ تفصیلی بریفنگ ہوئی، اس کا بھی بغور جی جائزہ لیا گیا. تو قیادت آج بیٹھی ہے، انہوں نے جی تمام معاملات پہ بریفنگ بھی لی ہے، اور آگے انشاءاللہ تعالی معاملات کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے آگے بڑھنا ہے. تو اور وہ جو حکومت کی 3000 اسٹوڈنٹس وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں جی ان فتح کی صاحب ان کے لیے انخلاء کا کچھ کیا جا رہا مکمل ہے، ان کو لایا بندوبست جا کیا رہا جا ہے رہا اس ہے. میں؟ کافی اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ بحفاظت واپس لایا بھی گیا ہے، باقیوں کا بھی بندوبست کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے آج دفتر خارجہ کو اس پہ ہدایت کی کہ مکمل طور پہ اس پہ فوکس رکھیں، اور اس کو یقینی بنایا جائے کہ ہمارے تمام جو طلبہ ہیں وہ جی بحفاظت وطن واپس پہنچیں. تو اس پر بھرپور ایفرٹ جاری ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس صورتحال میں عسکری قیادت اور سیاسی قیادت نے بیٹھ کے آج بھرپور اس کو دیکھا پوری سچویشن کو، اور الحمدللہ پاکستان محفوظ ہے. پاکستان کے حوالے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا کل بھی اجلاس ہوا ہے، آج بھی ہوا ہے. تو بس دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جی تعالیٰ یہ جی سچویشن جو ہے وہ ہمیں اور امن جو ہے واپس لوٹے. بالکل آپ کی بات درست ہے. عطا صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں پاکستان میڈیشن کا بڑا اہم رول پلے کر چکا ہے. کیا اس وقت بھی پاکستان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی کردار ادا کیا جا سکتا ہے یا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، وہ چاہے ایران کے حوالے، ایران اور امریکہ کے مابین ہو، یا پھر ایران اور جو دیگر خلیجی ممالک ہیں جن کے اوپر پھر ریٹیلیشن میں ایران کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے، ان کے درمیان کوئی ثالثی کی کوشش پاکستان کی طرف سے؟ دیکھیے کل جب ایران پر حملہ ہوا اسرائیل کی طرف سے، پھر ایران نے حملہ کیا خلیجی ممالک کے اوپر، تو ابھی تو بڑی والیٹائل سچویشن ہے. اس والیٹائل سچویشن سے نکلتے ہیں تو پھر کو آگے دیکھنا ہوگا کہ کیا لاہ عمل بنایا جا سکتا ہے. مگر اس وقت تو ایک جنگی صورتحال ہے. لیٹس سی ہاؤ تھنگس ٹرن آؤٹ فرام ہیئر.
عطا صاحب ایک اور جو سوال ہے جو بہت سے ذہنوں میں لوگوں کے ہے کہ اگر یہ جنگ بڑھتی ہے تو آٹومیٹکلی دیگر ممالک پر اس کا جو اثر پڑتا ہے وہ پڑتا ہے، لیکن پاکستان پر بھی مشکلات بڑھ سکتی ہیں، تیل مہنگا ہو سکتا ہے، دیگر کموڈیٹیز پر اس پر فرق پڑ سکتا ہے۔ سر آر وی ریڈی فار دس؟ یہ دیکھیے اس پہ بھی بھرپور حکومت کی توجہ ہے۔ منسٹر پیٹرولیم بھی آج اجلاس میں شریک تھے، وہ بھی اپنے بالکل سٹاک ٹیک کر رہے ہیں ہر چیز کا۔ تو حکومت ان ایشوز سے مکمل طور پہ آگاہ ہے، اور وقت سے پہلے جو ہے وہ تمام چیزیں ہمارے مد نظر ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ کوشش ہوگی کہ پاکستان کے کسی بھی شہری کو دقت نہ ہو اس صورتحال میں۔ اور حالانکہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا ویسٹرن بارڈر جی جو ہے اس پہ ایک پریشر ہوگا آبویسلی، اور ہم ایک افغان طالبان رجیم جو ہے اس نے جو جی ایک تھریٹس دیے ہیں اس حوالے سے بھی ان کو بھی نیوٹرلائز کیا جا رہا ہے۔ ہماری بہادر جی افواج جو ہے جی وہ اس محاذ پر بھی موجود ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ پاکستانی شہریوں کو کوئی دقت کسی قسم جی کی بھی نہ آئے۔ صحیح۔ عطا صاحب ہم کمپلیٹلی اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ اس وقت جو موجودہ حالات ہیں اس میں آپ کا اپنا وقت کتنا زیادہ قیمتی ہے۔ اب ہم نے سنا پچھلے دنوں 2 دن پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں ابھی افغانستان میں یہ اس وقت تک جاری رہیں گی جب تک ہدف مکمل طور پر حاصل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ جو ہدف ہے ہمارا ہیبت اللہ ہے یا اعلیٰ افغان قیادت ہے، یہ ہدف ہے کیا؟ دیکھیے ہمارا ہدف ہے تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا۔ آپ نے دیکھا کہ جب افغان طالبان رجیم نے پاکستان پر حملہ کیا، پاکستان کے بارڈر پر، تو پاکستان نے بھرپور مؤثر جواب دیا اور فوری جواب دیا، جس کے بعد پاکستان جی کے اندر موجود دہشت گردوں نے کچھ ڈرون حملے کرنے کی کوشش کی جن کو ناکام بنایا گیا، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ افغان طالبان رجیم کا اور اس کے ساتھ ساتھ دہشت گردوں کا ایک گٹھ جوڑ ہے۔ اب اس گٹھ جوڑ کے نتیجے میں جو افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے پاکستان میں، کبھی ہم دیکھتے ہیں لیفٹیننٹ کرنل گرفراز جیسے قوم کے بہادر سپوت شہید ہو گئے، ان کے 4 بچوں کو مسلم ملے، ان کی والدہ کو ملے، ان کی بیوہ کو ملے۔ آپ یقین مانیں کہ دل بہت رنجیدہ ہے اس چیز کے اوپر۔ کچہری کا واقعہ دیکھ لیں، امام بارگاہ کا واقعہ دیکھ لیں، تو یہ آئے روز افغان سرزمین استعمال ہو، دہشت گرد وہاں پہ ٹریننگ لیں، افغان طالبان رجیم ان کو سپورٹ کرے اور یہ حملے ہوں۔ تو دیکھیے اس وقت تو آبجیکٹو ہے کہ اس تھریٹ کو نیوٹرلائز کرنا ہے اور وطن پاک کو محفوظ بنانا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ کس طرف آگے جاتا ہے۔